السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کے متعلق پچھلے درس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے اجازت دے دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ اب میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ ایک آدمی نے آ کر میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ چھپائے ہوئے، ڈھاٹا باندھے ہوئے اس کھڑی دوپہر کے وقت تشریف لا رہے ہیں، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں آیا کرتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اس وقت وہ کسی اہم ہی کام سے آئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر اندر تشریف لے آئے، اور آتے ہی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے والد سے کہا کہ اپنے پاس سے سارے لوگوں کو نکال دیجیے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ آپ کے گھر والے ہیں، آپ پر میرے باپ قربان جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لیجئے کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، اجازت اللہ کی طرف سے مل گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری اور ہجرت کا یہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات آئی تو ایک طرف تو قریش کے بڑے بڑے مجرمین دن میں یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ دارالندوہ میں صبح کو یہ میٹنگ ہو چکی تھی اور اس کے لیے 11 روزہ کا انتخاب ہو چکا تھا۔ وہیں دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی احتیاط سے اپنا منصوبہ بناتے ہیں، اور رات کے اس وقت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میرے بستر پہ سو جائیے اور میری یہ ہری یمنی چادر اوڑھ لیجیے، اس لیے کہ آپ کے پاس آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے ان کفار میں سے کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چادر میں سویا کرتے تھے جب بھی آپ سونے کا ارادہ رکھتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ان کے سروں پر مٹی ڈال رہے تھے اور سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھ رہے تھے، لیکن محققین کے بیان کے مطابق یہ روایت مرسل ہے، لہذا اس پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بہرکیف محاصرہ کرنے والے کھڑے رہے، رات کے اس پہر کا انتظار کرتے رہے جس وقت یہ طے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے گا۔ وہ وقت آنے سے تھوڑے پہلے ہی ان کو ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی جو ان کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ان کو ان کے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ اس بات کے انتظار میں ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہا کہ ناکام اور خسارے میں ہیں آپ لوگ، وہ تو آپ کے پاس سے ابھی گزر گئے تمہارے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے اور اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور وہ لوگ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں نکلے، لیکن جب انہوں نے دروازے کے دراڑ سے جھروکے سے دیکھا تو دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے ہیں،
اور انہوں نے یہی سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سو رہے ہیں اور آپ نے چادر اوڑھ رکھی ہے۔ ہاں، ویسے ہی اسی حالت پر صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ صبح ہو گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھتے ہیں، تب ان کو اپنی ناکامی کا پتہ چلتا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھتے ہیں۔ حضرت علی اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کر غار ثور میں آتے ہیں، اور یہ سفر کی 27ویں رات تھی، نبوت کا 14واں سال تھا، اور میلادی تاریخ کے حساب سے 12 یا 13 ستمبر سن 622 عیسوی کا واقعہ ہے، اور اپنے دوست کے گھر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں، اور وہاں سے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلتے ہیں تاکہ مکہ سے جلدی سے نکل جائیں اور طلوع فجر سے پہلے مکہ سے باہر پہنچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ تھا کہ قریش ان کو تلاش کرنے میں، ان کا پیچھا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، اور جو راستہ ان کا جانا بوجھا ہے اسی پر ان کی نگاہ رہے گی، اور وہ مدینہ کا عام راستہ ہے جو مکہ کے شمال سے مدینہ کی طرف جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل الٹا مخالف راستہ چنا، اور جنوب مکہ کی طرف نکلے، جو کہ یمن کا راستہ ہے۔ 5 میل تک اس راستے پر چلے، یہاں تک کہ آپ جبل ثور کے پاس پہنچے۔ یہ ایک اونچا اور دشوار چڑھائی والا پہاڑ ہے، پتھریلا ہے، چٹانیں ہیں، اس پر کوئی سبزہ نہیں ہے کہ چڑھنا آسان ہو، پیر جم سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح پاؤں جما کر کے اس پہاڑ پہ چڑھائی کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے پنجوں کے بل چلتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر چڑھائی کی تاکہ آپ کے قدموں کے نشانات آپ کے ہونے کا پتہ نہ دے سکیں، اسی لیے آپ کے ننگے پاؤں آپ کو یہ سفر کرنا پڑا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پہاڑ پر پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، بڑی شدت کا وقت تھا، بہرحال وہ غار تک پہنچ گئے جس غار میں ان کو چھپنا تھا، بالکل پہاڑ کی چوٹی پر، اور جس کو غار ثور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غار ثور میں پہنچے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مت جائیے یہاں تک کہ میں جا کر کے دیکھوں غار کے اندر کی کیا حالت ہے، اگر کوئی چیز نقصان پہنچانے والی اس کے اندر ہو تو پہلے میں اس کا سامنا کروں۔ غار میں داخل ہوتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، ایک کنارے ایک سوراخ پاتے ہیں، اپنا تہبند پھاڑ کر کے اس سوراخ کو بند کرتے ہیں، 2 سوراخ بچ رہتے ہیں، اس پر اپنے دونوں پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر کے زانوں پر سر رکھ کر کے سو جاتے ہیں۔ ایک بچھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ڈنک مارتا ہے، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہلتے تک نہیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں، لیکن تکلیف کی شدت سے آنکھ چھلکتی ہے، آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ابوبکر آپ کو کیا ہوا؟ ابوبکر جواب دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، مجھے ایک بچھو نے ڈس لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک اس بچھو کے ڈسنے کی جگہ پہ لگاتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ غار میں 3 راتیں، جمعہ، سنیچر اور اتوار کی راتیں وہ لوگ چھپے رہتے ہیں، اور عبداللہ ابن ابی بکر ان کے پاس رات گزارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نوجوان اور شائستہ
اور سمجھدار انسان تھے، صبح ہی صبح سحر کے وقت ان کے پاس سے نکل جاتے اور مکہ میں صبح کی روشنی ہونے سے پہلے پہنچ جاتے اور مکہ والوں کو یہ وہم دلاتے کہ رات وہیں قیام کیے ہوئے تھے اور ان کو ان پر کسی طرح کا شک نہ ہوتا۔ جو بھی بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سنتے اس کو یاد کر لیتے، آ کر کے اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دیتے، اور یہ سارا کام بڑی ہی احتیاط اور خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں کرتے۔ اور عامر ابن فہیرہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان پر ایک بکری چراتے ہوئے لاتے تھے، اور جب رات کا کچھ حصہ چلا جاتا تو وہ بکری لے کر کے ان کے پاس آتے تھے، تو وہ لوگ اس بکری کا دودھ دوتے اور اسی سے سیراب ہوتے، یہاں تک کہ اب عامر ابن فہیرہ تاریکی کے وقت ہی ان سے وہاں سے رخصت ہو جاتے اور ہر رات عامر ابن فہیرہ یہ کام انجام دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہ کام کیا، اور عامر ابن فہیرہ عبداللہ ابن ابی بکر کے پیچھے اپنی بکریاں لے کر کے آتے تھے تاکہ عبداللہ ابن ابی بکر کے پاؤں کے نشانات مٹ جائیں، کسی کو پتہ نہ ہو کہ عبداللہ ابن ابی بکر غار تک گئے تھے۔ قریش البتہ جنون میں مبتلا ہو گئے، وحشت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے بچ کر کے نکل جانے کی وجہ سے ان کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا، اور سب سے پہلا کام ان لوگوں نے اس سلسلے میں یہ کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کیا اور کعبہ تک گھسیٹتے ہوئے لے گئے، ایک گھڑی تک ان کو باندھ کر کے رکھا، شاید کہ کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ان کو مل جائے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اطلاع نہیں ملی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء باہر آتی ہیں، ان سے پوچھا آپ کے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے والد کہاں ہیں۔ ابو جہل اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، اور وہ بد زبان اور بدکار انسان تھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تماشا رسید کرتا ہے جن سے ان کی بالی چھٹک کر کے دور جا گرتی ہے۔ قریش یہ بھی طے کرتے ہیں ایک ہنگامی میٹنگ کر کے کہ تمام وہ وسائل اختیار کریں گے جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا ممکن ہو، اور ساتھ ہی ابو بکر کو بھی۔ تو اس نے مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر نگہبان بیٹھائے اور کڑا پہرا لگا دیا کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل نہ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ 100 اونٹ کا انعام رکھا ہر اس شخص کے لیے جو ان کو یا ان دونوں کو اگر کوئی لے کر کے آتا ہے، چاہے زندہ ہو یا مردہ، تو اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا، چاہے وہ کوئی ہو، آزاد یا غلام، اس کی تفریق کیے بغیر۔ یہ انعام سن کر مکہ کے جو شہ سوار تھے یا جو پیدل چلنے والے ماہر لوگ تھے یا کسی چیز کے نشان کے پیچھے جاسوسی کرنے والے جو لوگ تھے، وہ لوگ چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، پہاڑوں اور وادیوں کی دھول چھاننے لگتے ہیں تاکہ ان دونوں کی کوئی خبر لگ سکے، لیکن بلا کسی فائدے کے ان کو ناکامی ہی ہاتھ لگتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر وہاں سے مدینہ کے راستے کی طرف نکلتے ہیں۔ غار میں موجودگی کے وقت کفار مکہ میں سے کچھ لوگ غار کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے قدم اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول وہ لوگ غار کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں، اگر کوئی اپنا سر جھکا کے بھی دیکھے تو ہم دونوں کو دیکھ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر خاموش رہیے، تمہارا کیا خیال ہے ایسے دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ حدیث میں آتا ہے ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور یہ اللہ کا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے دکھلایا کہ وہاں تک پہنچ کر بھی پیچھا کرنے والے، جبکہ ان کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا، ناکام اور نامراد واپس لوٹتے ہیں۔ جب مکہ والوں کی تفتیش اور کھوج کا معاملہ کچھ سست پڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب کوچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اس لیے اس کام کے لیے ان لوگوں نے اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن اریقط اللیثی کو، جو راستوں کے جانکار تھے اور دلیل اور گائیڈ کے طور پر کام کرتے تھے لیکن ابھی کافر ہی تھے، اور ان دونوں نے ان کو اس بات پر امانت مانگ کر کے، امین جان کر کے اپنے ساتھ لیا تھا، ان کے حوالے اپنی سواری کرتے ہیں اور غار ثور کا وعدہ کرتے ہیں کہ وہاں آ کر کے ہم سے 3 رات کے بعد ملیے گا۔ تو جب سوموار کی رات تھی اور ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی، نبوت کا 16واں سال تھا، 16 ستمبر نبوت کا 14واں سال تھا، 16 ستمبر سن 622 عیسوی کی تاریخ تھی، دونوں لوگوں کی سواریاں لے کر ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ ابن اریقط پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک سواری آپ لے لیں، اور بہتر سواری جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، میں قیمت دے کر کے لوں گا، اور اسماء بنت ابی بکر ان کے پاس ان کا زاد سفر، توشہ سفر لے کر کے پہنچتی ہیں، لیکن برتنوں پہ بندھن باندھنا بھول جاتی ہیں۔ تو جب وہ لوگ جانے لگتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ لاؤ ان کا یہ توشہ ان کے کجاوے سے لٹکا دیں، تو دیکھتی ہیں کہ کوئی بندھن نہیں ہے جس سے لٹکائیں، تو وہ اپنا دوپٹہ پھاڑتی ہیں 2 حصوں میں، اور ایک سے اس کجاوے میں وہ توشہ لٹکاتی ہیں اور دوسرا خود اوڑھتی ہیں۔ اسی لیے حضرت اسماء کا لقب ذات النطاقین پڑا۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر ابن فہیرہ کے ساتھ مدینہ کے سفر پر چلتے ہیں، اور عبداللہ ابن اریقط ان کو ساحل سمندر والا راستہ دکھلا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سے نکل کر کے یہ کیا کہ اور جنوب یعنی دکھنی جانب چلتے چلے گئے، پھر وہاں سے پچھم یعنی مغرب کی جانب کا رخ کر لیا ساحل کی طرف، یہاں تک کہ جب ایک ایسے راستے پر آئے جس کو عام طور سے لوگ نہیں جانتے تھے، تو وہاں سے سمندر کے کنارے سے شمال کا رخ کیا، بحر احمر کے کنارے سے، اور ایک ایسے راستے سے مدینہ کی طرف چلے جس سے شاد و نادر ہی کوئی آدمی مدینہ کا رخ کرتا ہے۔ یہاں سے مدینہ کا سفر جاری ہے، راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئیں گے، کچھ معجزات کا ظہور ہوگا جو انشاءاللہ ہمارے کل کے درس کا موضوع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔